تو ناظرین یوٹیوب کے میرے چینل والے دوستو، آج ہم نوری دربار کلاچی شریف میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر خلیفہ میاں صغیر احمد صاحب ایڈوکیٹ سروری قادری، جن کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج یہ نوری دربار کے خادم خاص ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول اور پیر و مرشد کے لیے وقف کیا ہے تو اللہ نے کیا ان کو رنگ لگایا اور کیا ان کو انعام عطا فرمایا، اور آپ کیا فرماتے ہیں اس نوری دربار کے بارے میں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، یا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، امدد فی سبیل اللہ، حق باہو بے شک باہو، ہر دم نظر کرم دی تک باہو، حق نور محمد نوری ہیں، جو بات کرے وہ پوری ہے، المدد المدد یا حمید یا حمید۔ ایک ہی بات میں ساری باتیں ہیں کہ یہ سنت صحابہ ہے بیعت ہونا، اور اس جیسا در اور میرے پیر و مرشد جیسا پیر و مرشد، ہر کوئی کہتا ہوگا کہ ان کا پیر و مرشد بہت زبردست ہے، مگر ہم نے کہنا نہیں، میں ایڈوکیٹ ہوں اور یہ باتیں وکیل بہت کم سمجھتے ہیں، مگر جنہیں کچھ دکھایا جاتا ہے پھر وہ ایسا سمجھتے ہیں، وہ کوئی قدموں کو نہیں چھوڑتے، اور ہم اس در کے غلام ہیں، اور ہمارے لیے برکت، خیر و برکت اسی میں ہے کہ ہم اس در پر غلامی کریں اور خدمت کر کے اور فیض فیوز و برکات حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا ایک جو سب سے اہم واقعہ ہے نا وہ میں بیان کر سکتا ہوں کہ ہم اہل حدیث مسلک میں سے پیدا ہوئے، وہاں ہی پرورش پائی۔ 1992 میں میں جب مدینہ منورہ میں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ یہی دعا مانگا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسا در دکھا دیجئے جو آپ کے در پر آتا ہے۔ تو مجھے 100% یاد ہے کہ بھی چھٹا روز تھا، میں نے نماز ظہر پڑھی اور ریاض الجنہ میں 2 نفل ادا کیے۔ جب میں نے 2 نفل ادا کیے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی انگلی نظر آئی کہ یہ رستہ ہمارے در پہ آتا ہے، تو میں نے اپنے پیر و مرشد کو وہاں بیٹھے ہوئے دعا مانگتے اور مسکراتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں پریشان ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوا کہ بھی یہ مرشد پاک مجھے ملیں گے کہاں سے؟ تو میاں چنوں میں جب میں واپس پاکستان آیا اور یہاں مجھے 3-4 ماہ گزرے تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں گاڑی پہ۔ پھر میں ان کے پیچھے گیا، میں نے ملا تو اس وقت آپ نے مسکرا کے کہا کہ آج تصدیق کر لو کہ ہم ہی ہیں۔ جب اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ہمارے مرشد پاک حضرت فقیر عبدالحمید سروری قادری، کامل فقیر، لجپال فقیر، انہوں نے زیارت کروائی کہ آپ سیاہ فاموں کو درس دے رہے ہیں، اور میں نے ان کی قدم بوسی کی تو سرکار مسکرا کے کہتے ہیں کہ دیکھ لیا ہم ہی ہیں۔ تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نا بات کی تو انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں پتہ، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر لو۔ میں پھر حضرت صاحب کے پاس گیا، وہاں پورا ماجرا سنانے کے بعد پھر میں بیعت ہوا، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس در سے جو میں نے حاصل کیا ہے، بڑی جگہ میں نے آستانوں پہ بھی پھری ہے۔ یہ مرشد پاک کا کرم ہے کہ انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے یہاں روحانی پیشوا ہیں۔ تو میں نے سب سے بھی ملاقات کی، اخیر مجھے یہی رزلٹ ملا کہ جس منصب پہ میرے مرشد پاک موجود ہیں اس پہ کوئی نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے اس جیسا آج تک ہمیں کسی نے عطا نہیں کیا۔
तो ये दर आज भी उसी तरह फयूज़ व बरक़ात को बांट रहा है। जो साइल आता है, जो साइल जो तमन्ना लेके आता है यहाँ से मिलता है और मिलता रहेगा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे जो कुछ मुर्शद पाक ने हमें अता किया है। शुक्रिया। पूछ रहे थे आस्ताने नूरी दरबार के खुलाफा को, और वो बता रहे थे कि हमने ऐसा दरबार, ज़िंदगी में कोई दरबार ऐसा नहीं पाया कि जहाँ पर ऐसे फैज़ दिया जा रहा हो। क्यों ना हो, यहाँ पर वो अल्लाह के वली मौजूद हैं जिनका मैंने बताया कि हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन ने अपना मुकम्मल फैज़ अता फ़रमाया और मुकाम सुल्तानुल फ़ुक़रा अता फ़रमाया। तो ये हमारा नूरी दरबार कुलाची शरीफ का लंगर खाना है जो आप देख रहे हैं। दुनिया सुबह का ये लंगर कर रही है, नाश्ता कर रही है। अल्लाह के वलियों के मज़ार पर 24 घंटे एक तो फैज़ दिया जाता है और दूसरा उनके दरबार पर लंगर आम होता है। हर गरीब व मस्कीन, अमीर, हर बंदे के लिए लंगर आम होता है।